السلام علیکم تمام دوستوں کے ایک مرتبہ پھر ہسٹری شام میں خوش آمدید۔ جی دوستو، وہی ہوا جس کے بارے میں جناب کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ عثمان کافروں کی فوج تیار کر کے کافروں سے ہی لڑے گا۔ عثمان نے پہلے کوسس، پھر رگاتوس، پھر نکولا اور آخر میں بازنطینی شہنشاہ کا بھی لیول کر دیا، مطلب شہنشاہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور دوستو، شہنشاہ نے نہ صرف عثمان کو فوج دی بلکہ اپنے فوج کی کمان بھی عثمان کے حوالے کر دی۔ دوستو، یہی حکمت عملی تھی کہ جس کی بنا پر عثمان نے منگول جیسی سپر پاور کو بھی شکست دی۔ چلیں دوستو، بات کو تھوڑا سا دلچسپ اور مزیدار بناتے ہیں۔ دوستو، اس بندے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جیر کتائی؟ نہیں دوستو، اس بندے کو ہماری ٹرم میں مرشد جی کہتے ہیں۔ ویسے ساری مشکلیں ہی مرشد نے حل کی ہیں۔ مطلب گیہا تو کو جو برود خیرات میں ملا تھا ارگن خان سے، وہ بڑے ہی کام کا نکلا، گیہا تو کے لیے نہیں بلکہ اپنے داؤد استاد کے لیے۔ اب دیکھنا دوستو، داؤد استاد اس برود کے شایان شان بڑی ہی بہترین توپیں تیار کرے گا نیکیا اور اناگول کے لیے، جس سے ان قلعوں کا لیول ہو جائے گا۔ دوستو، کنور الب کی حکمت عملی بھی کمال تھی، جس کی وجہ سے گیہا تو وزیر عالم شاہ عثمان کے پیچھے چلے گئے اور پیچھے سے مرشد جی اور ترگت وغیرہ نے نوکروں کا لیول کر کے برود حاصل کیا۔ دوستو، کنور الب نے بڑے ہی عمدہ اور اچھے طریقے سے گیہا تو کو دھوکہ دیا، چونکہ دوستو یہ جنگ ہے اور دھوکہ جنگ میں جائز ہے۔ چلیں اس کے بعد اس کا بھی ذکر بد کرتے ہیں۔ دوستو، جولیا بھی اس مرتبہ بڑے ہی اچھے طریقے سے ناکام ہوئی۔ جب یہ سغوت میں داخل ہوئی تو ملعون کو مارنے والی تھی، پر اس دفعہ خود بیچاری جال میں پھنس گئی۔ دوستو، یہ بات بڑی ہی دلچسپ ہے۔ پتہ نہیں برہان الب نے وہ زہر کہاں سے لیا، پر وہ زہر بڑا ہی عمدہ اور اعلیٰ قسم کا تھا اور بہت ہی معیاری تھا، جس نے جولیا کے حلق سے اترتے ہی اپنا کام بڑی نفاست سے کیا اور جولیا کے حلق اور پھیپھڑوں کا لیول کر کے رکھ دیا۔ دوستو، اس بندے کے بارے میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا یہ عثمان کا بڑا ہی وفادار سپاہی تھا اور اس کا نام اقچار تھا۔ اور جو تاریخ دوستو ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ بندہ توپ چلانے پر کمال کی مہارت رکھتا تھا۔ دوستو، آپ ذہنی طور پر شاید اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ گندوز کو عثمان نے قتل کر دیا ہے، تو میرے بھائی ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ جب عثمان شیخ ادابالی سے فتویٰ لے رہا تھا تو کہ میرے بھائی کا میرے لیے خون حلال ہے، تو دوستو وہاں آگے سے کوئی چیز بھی دکھائی نہیں گئی، مطلب شیخ ادابالی کا فتویٰ بھی دکھایا نہیں گیا، تو اس پر لازمی شیخ ادابالی اس کے لیے کوئی نرمی کا راستہ نکالے گا، کیونکہ تاریخ کے مطابق گندوز ایک جنگ میں شہید ہوا تھا، نہ کہ عثمان کے ہاتھوں۔ دوستو، اس قسط میں تو بس تھوڑا سا گندوز کا لیول کیا تھا، کیونکہ اس بندے نے بہت پریشان کیا تھا۔ دوستو، آنے والی قسط بڑی ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی قسط میں وزیر عالم شاہ گیہا تو کے خلاف بھی چال چلنا شروع کر دے گا اور وزیر عالم شاہ کو ایک حمایتی بھی مل جائے گا۔ عثمان گیہا تو کے سامنے آ جائے گا اور عثمان گیہا تو کو تیر کے ذریعے زخمی بھی کرے گا اور اس کے بعد جنگ شروع ہو جائے گی۔ المختصر، عثمان اگلی قسط میں ٹھیک ٹھاک نوکروں کا لیول کرے گا۔ دوستو، آنے والی قسط انتہائی دلچسپ ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔